بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے، اور وہ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انڈونیشیا میں بھارت کے دفاعی اتاشی کیپٹن شیو کمار نے یونیورسٹی کے اندر ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت کے کچھ جہاز گرے ہیں، لیکن انہوں نے فگر دینے سے انکار کیا۔ کچھ اور کنٹراڈکشن جو ہیں جو بھارتی فوج اور بھارت کی سیاسی قیادت، خصوصی طور پہ راج ناتھ اور نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں، ان کے حوالے سے اس پریزنٹیشن کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ بھارت آہستہ آہستہ جو اپنے نقصانات ہیں ان کو تسلیم کرنا شروع ہو گیا ہے۔ فیصل رضا خان، یہ بتائیے گا کہ جو دفاعی اتاشی کی سٹیٹمنٹ ہے تو اور اس سے کیا امپیکٹ آیا ہے وہاں کی پولیٹیکل جو سینیریو ہے اس کے اندر بھی، اور کیا کانٹراڈکشن سامنے آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، بالکل جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ انڈونیشیا میں جو متعین بھارتی ڈیفنس اتاشی ہیں کیپٹن شیو کمار، ان کا تعلق بھارتی نیوی سے ہے، اور یہ بیسیکلی ایک سیمینار تھا اور جس کا موضوع تھا انالیسس آف پاکستان انڈیا ایئر بیٹل اینڈ انڈونیشین اینٹیسپیٹری اسٹریٹجیز فار پرسپیکٹیو آف ایئر پاور۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک پریزنٹیشن دیتے ہوئے، خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تسلیم کیا کہ بھارت کی فضائیہ کو نقصانات ہوئے ہیں اور ان کے جہاز گرے ہیں، لیکن انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ بھارتی سیاسی قیادت پہ ڈالا کہ بھارتی سیاسی قیادت کی جو ہے وہ روکنے کی وجہ سے بھارتی فضائیہ جو ہے وہ پاکستان کے جو فوجی اہداف تھے اور ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے اور دیگر تھے، ان کے اوپر اٹیک نہیں کر سکی۔ جب غالباً وہ ذکر کر رہے تھے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب کا، جب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ایک بلا اشتعال حملہ کیا، اور پھر اس کا جواب جو ہے جو دیا گیا، اس کے نتیجے میں بھارت کے 6 جہاز جو ہیں وہ گرے، اور ساتھ جو ہے وہ ایک ڈرون جو ہے وہ بھی گرایا گیا، اور وہ اتنا لیتھل جواب تھا کہ اب اس سے پہلے آپ نے جو ان کے چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں جنرل انل چوہان، انہوں نے بھی جو ہے وہ سنگاپور میں جو شنگریلا ڈائیلاگ تھا 22واں، وہاں پہ 30 مئی کو جو ہے وہ 31 مئی کو جو ہے وہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تسلیم کیا، اور اس میں بھی انہوں نے فگر نہیں دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ایک کہانی ہے۔ اچھا، وہ جب محدود جنگ کے حوالے سے جب ان کی بڑی سینئر لاٹ نے تو ساری سروسز کے لوگ بیٹھ کے جب وہاں پہ بریفنگ دے رہے تھے، اس وقت بھی کوشچن کیا گیا تھا، تو جواب یہ آیا تھا کہ جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں 11 اور 12 مئی کو، جیسے آپ نے ذکر کیا، بھارتی ایئر فورس کی جو ڈائریکٹر جنرل آپریشن ہے اے کے بھارتی، ان سے جو سوال ہوا کہ جی پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ 5 سے 6 جہاز جو ہیں وہ گرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں تفصیلات نہیں دے سکتا بیکاز آف دا سیکیورٹی ریزنس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ تواتر سے ہوا ہے۔ اس کے بعد 31 مئی کو سی ڈی ایس جو ہیں جنرل چوہان، انہوں نے یہ بات کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 30 مئی کو جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو سابق وزیر قانون رہے ہیں سبرامنیم سوامی، انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ جو ہے اس کے اندر واضح طور پہ کہا کہ بالکل پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 جہاز گرے ہیں، اور انہوں نے اپنی مودی حکومت جو تھی اس کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اچھا، اس کے بعد یہ 10 جون کا احوال ہے کہ جب بھارتی دفاعی اتاشی جو ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں، پھر فگر نہیں دیتے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اس میں بھارت جو ہے اس کے یعنی جنرل انل چوہان دلی میں بیٹھ کے بھی یہ اقرار کر سکتے تھے، لیکن سنگاپور میں انہوں نے یہ اقرار کروایا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ڈیفنس اتاشی بھی انڈونیشیا میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو اس وقت حکومت موجود ہے یا اس کی جو فورسز ہیں، ان میں جرأت اظہار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نقصانات، ہم نے تو جنگ جو ہے جاری تھی تو ہم نے اپنے نقصانات تسلیم کیے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پہ بھی پاکستان نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اپنا بیانیہ بنانے کے لیے، اور انڈیا کے اندر جو ہے، اچھا اس کو پھر پکڑا ہے اب اپوزیشن جماعتوں نے، خاص طور پہ کانگریس میں۔ اچھا، اس میں نا ایک بڑی اور دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ ہے
کہ جب جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی تو جب ایک ہائی لیول میٹنگ کی جس میں ان کا ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ تھے, نریندر مودی نے میٹنگ چیئر کی, تینوں سروسز کے لوگ بھی تھے, اچھا اس کے اندر وہ بھی CDS انیل چوہان بھی اس میں موجود تھے, اجیت دوول بھی موجود تھا. تو اس میٹنگ کے بعد یہ کہا گیا کہ نریندر مودی کی جانب سے کہ اس نے فورسز کو کھلی چھوٹ دے دی ہوئی ہے, بالکل, اور ان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ جو آپ جیسے آپ کرنا چاہیں. تو جب انہوں نے اس وقت یہ کہا گیا, اب جو یہ کیپٹن شیو کمار کی جانب سے یہ جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے سیاسی قیادت کی وجہ سے, کہ ان کا حکم تھا کہ آپ نے ملٹری ٹارگٹس نہیں ہٹ کرنے, آپ نے ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں ہٹ کرنا. حالانکہ جو ریسنٹ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں ان میں سب سے بنیادی طور پہ جو سب سے پہلا ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ ملٹری ٹارگٹس ہوتے ہیں, اور اس میں خصوصی طور پہ جو ہے جو ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اس کا انٹرسٹنگ پہلو ہے. اور عمران صاحب بڑا انٹرسٹنگ, میں آپ کو یہاں پہ بالکل مختصر بتاؤں کہ اس بیان کے بعد جو انہوں نے اس سیمینار کے اندر دیا 10 جون کو, اس کے بعد یہ کہانی اب بڑی تواتر سے شروع ہو گئی ہے انڈیا کے اندر. انڈیا کے چینلز اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور خود بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو رینکس ہیں, جو سینئر لیڈرشپ ہے, وہ اس کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا یہ بنیادی طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کی خود ایک ایکسٹریمسٹ ہندوتوا پالیسی ہے, کیا اس کو اب فوج جو ہے مختلف کوارٹر سے ملائن کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے کہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ سیاسی قیادت میں پھینک دیا جائے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مودی حکومت بذات خود ایک کرمنل حکومت ہے, مجرمانہ ذہنیت کی حامل ہے, اور وہ توسیع پسندانہ عزائم جو ہیں اس کے تحت چل رہی ہے, اور ان انتہا پسند پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے یہ آپریشن سندور یا تندور شروع کیا جو بھی تھا, جس میں وہ خود گر گئے اس تندور کے اندر. لیکن بنیادی طور پہ اب یہ رفٹ جو ہے ایک افواج کے درمیان, بھارتی افواج کے درمیان اور بھارتی سیاسی قیادت کے درمیان, وہ رفٹ اب شروع ہو چکی ہے. اور یہ آگے آنے والے دن جو ہیں اس کے اندر باقاعدہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے بھارتی افواج اور اس وقت سیاسی قیادت شدید آپس میں دیکھیں. اس میں بھی بڑا ریئیکشن آیا تھا جب وہ بھارتی فورسز کی جو ترجمان مسلمان خاتون ہے, وہ لیفٹنٹ کرنل کے کرنل کیا نام ہے ان کا, اس کے اوپر جب بی جے پی کے لوگوں نے بہت اعتراض کیا اور وہ بھی بنیادی طور بڑی ڈیروگیٹری فارغ کرانے کی بات ہو رہی تھی. تو یہ ایک بڑا ایک وائڈ ڈویژن جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. بنیادی طور پہ دونوں طرف نااہلی ہے, ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی نااہلی ہے. اور خالد صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے کہ جو یہ تو ایک حصہ ہے نا, اس کے علاوہ یہ رفٹ تو بھارتی افواج اور سیاسی قیادت کے درمیان, اس کے علاوہ جو سبرامنیم جے شنکر کی جو فارن پالیسی ہے اور جس انداز میں وہ پوری دنیا میں پٹ رہی ہے, وہ ایک علیحدہ ایریا ہے جہاں پہ جو ہے وہ خود سیاسی قیادت کے اندر بھی رفٹ موجود ہے. خاص طور پہ سبرامنیم, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کانگریس کے جو ان کے فارن افیئرز کمیٹی کا چیئرمین ہے ششی تھرور, اس کو جو ہے وہ لیڈ رول دیا بجائے جے شنکر کو دینے کے. تو یہ ایک بہت بڑی وہاں پہ ایک اور بھی کہ اس اجیت دوول کی بھی ریپلیسمنٹ کی باتیں کی جا رہی ہے, اس کو ہٹایا جائے. خالد صاحب, ایس سی او کا فورم ہو, چاہے اقوام متحدہ کا فورم ہو یا باقی جگہوں پہ, بھارت کو مسلسل ایک کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور کوئی سکسیس بھی نہیں مل رہی اس کو. نہ ایس سی او کا جو اجلاس ہوا اس میں وہ پہلگام نہیں کروا سکے, اور باقی بھی اس سارے معاملات کے اوپر وہ ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ سکسیسفل ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے عمران صاحب؟ ایک تو دیکھیں کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ لاتی تو تباہی ہیں, لیکن یہ جنگ جو ہے نا پاکستان کی اور انڈیا کی, یہ ہمارے لیے بلیسنگ تھی. ہماری بہت ساری کلیئرٹی ہوئی اس میں, ہماری بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. پاکستان کو جو دنیا کیا سمجھتی تھی کہ یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, یہاں پہ پتہ نہیں دہشت گرد کہاں کہاں شہروں میں کاروائیاں کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپ موجود ہے. دوسرا, پاکستان آرمی کے خلاف بہت ساری چیزیں تھیں. ماضی میں بھی روگ آرمی کے نام سے یہ پمفلٹ پھینکا کرتے تھے, کبھی انڈین یورپ کے ممالک میں بھی, امریکہ میں بھی. تو اب یہ جو جنگ لگی ہے اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. پاکستان جو ایک تنہائی کا شکار تھا, ایک بلیسنگ بھی ہے اس گورنمنٹ کے لیے بھی اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی کہ پاکستان انٹرنیشنلی کوئی تنہائی کا شکار تھا. ہمارے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز تھے, ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ ہم اس طرح تنہائی کا شکار تھے, آئی ایم ایف کے ہم مقروض تھے. یہ ساری اس کے پیچھے بھی تو بھارت کا ہاتھ تھا نا زیادہ, اس کے پیچھے انٹرنیشنلی بہت کچھ تھا. وہی چیزیں کلیئر ہوئی کہ پاکستان سفارتی سطح پر نا ایک تنہائی سے بھی باہر آ گیا. پاکستان نے اپنا ڈیٹرنس بھی شو کیا, اور خاص کر جو سفارتی سطح پر آپ دیکھیں کہ سلامتی کونسل کے لیول پہ پاکستان کی بات
سنی گئی اس مرتبہ. پاکستان نے جو کہا وہ ہوا. پاکستان مختلف قراردادوں کا حصہ بھی بنا اور پاکستان نے قرارداد پیش بھی کی وہاں پہ. اور سوائے ایک آدھ ملک کے خاص کر امریکہ جو تھا وہ تو مخالفت کرتا تھا, لیکن باقی ممالک جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ساری چیزیں سامنے آئیں او آئی سی میں دیکھیں کہ جو وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی اس میں بھی ہمارا موقف جو ہے وہ سنا گیا ساری دنیا کے سامنے. پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر سیز فائر ہونا چاہیے, اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ تھے, خاص کر یو اے جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ تھے, جو کہ انڈیا میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ انڈیا کی وہ سائڈ لیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک تجارت کے حوالے سے, اور اسی کی جو عنصر ہے وہ پاکستان کی طرف بھی شو ہوتا ہے. باقی آپ دیکھیں فرانس اور روس نے بھی پاکستان کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کرنے کی جو انڈین کوشش تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, خاص کر رشیا اور چائنا کا جو کردار تھا اس میں پاکستان کا بڑا کردار تھا. پاکستان نے سارے ممالک کو موٹیویٹ کیا, بڑے ممالک جو سپر پاور اس ریجن میں موجود تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ انڈیا ہی جا رہے ہے. انڈیا کو پوری دنیا نے تسلیم کیا کہ انڈیا نے پہل کی اور انڈیا ہی جا رہے ہے. انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. پاکستان 3 دن انتظار کرتا رہا. آپ دیکھیں کہ 5 اور 6 کی رات کو جب میزائل داغے جاتے ہیں تو 9 اور 10 تک آتے ہوئے 4 دن ہے, 6 اور 7 کی رات 6 اور 7 کی رات. آپ دیکھیں کہ اتنا ویٹ کیا گیا کہ شاید جو ہے انڈیا اپنے ان حرکتوں سے باز آئے اور شاید ایسا نہ ہو سکے, لیکن پاکستان جواب کا انتظار کر رہا تھا. جیسے 2019 میں پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم جگہ کا ٹائم کا خود انتخاب کریں گے. اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ انڈیا نے اپنی اٹیک کر لی, تسلی کر لی, تو ہماری جو ترجمان تھے اس میں ویسے خالد صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ایس سی او کی سائڈ لائنس پہ ہوئی, وہ بھی اس ظاہر ریجن کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, جو چائنا کی, پاکستان کی اور ایران کی جو وزرائے دفاع ہے اور ان کی جو ملاقات ہوئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلگام کا جو واقعہ ہے نا وہ دیکھیں کہ آپ اتنے دن گزر گئے, 1.5-2 ماہ گزر گئے اس سارے واقعہ کو, 2 ماہ سے اوپر شاید ہو گئے, لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ثبوت ابھی تک اس کے سامنے نہیں آیا. یہی چیز شنگھائی تعاون میں تنظیم میں انہوں نے رکھنے کی کوشش کی کہ اس ٹیررزم کو اس کا حصہ بنایا جائے, پہلگام کے واقعے کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے, جس کے اوپر پاکستان نے اور دیگر جو ممالک انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس فورم کے اوپر, جس کے اوپر جوائنٹ ڈکلیریشن کے اوپر پھر انڈیا نے انکار کر دیا کہ میں اس ڈکلیریشن پر سائن نہیں کرتا. سبکی ہوئی انڈیا کو انٹرنیشنل فورم کے, بلکہ اس کے اندر بلوچستان جعفر ایکسپریس کا معاملہ جو ہے وہ شامل ہو گیا. بہت سبکی ہوئی انڈیا کو وہاں پہ کہ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جہاں پہ سارے ملک شریک ہیں, بڑے ممالک شریک ہیں, اپنا اپنا موقع پیش کر رہے ہیں, جس کا موقع سنا جاتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جوائنٹ ڈکلیریشن کے اوپر سائن کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس فورم کو آنر نہیں کیا, اس کے اوپر جو فیصلے ہوئے ہیں, جو اس کے اوپر انیشیٹو لیے گئے ہیں اس کو آپ آنر نہیں کر رہے. لہٰذا انڈیا کے لیے یہ بھی ایک سبکی تھی. آپ دیکھیں جو حال ہی میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جو کیس سنا گیا ہے اس میں بھی نیدرلینڈ میں وہ بھی سنا گیا, اور اس میں بھی پاکستان کے موقف کا سنا گیا ہے, اور انڈیا کو یہ کہا گیا کہ آپ یک طرفہ طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. لہذا اس بارے میں جو معاہدہ ہے وہ موجود ہے, اس کو آپ ثبت نہیں کر سکتے اور نہ ہی پانی پاکستان کا روک سکتے ہیں. اس سارے سینیریو میں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل طور پر ہر فورم پہ پاکستان کو کامیابی ملی. جو انٹرنیشنل بنے ہوئے ہیں, فورم بنے ہوئے ہیں, جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, سب میں پاکستان کی بات سنی گئی, لیکن انڈیا کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ بھی کسی ملک نے فیور نہیں کیا کہ انڈیا کا درست اقدام تھا اور پاکستان کا غلط تھا. ہر ایک نے کہا کہ پاکستان نے درست اقدام کیا, اس کا جواب ملا انڈیا کو, لیکن پاکستان نے پہل نہیں کی. انڈیا جاہر ملک جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا. فیصل, ناکامی کا اعتراف کیوں نہیں کر رہا آپریشن سندور؟ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اتنی اسٹریٹجک, خالد صاحب نے بڑی تفصیل سے جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کی. اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے. ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی جس میں امریکہ بھی شریک ہو گیا بعد میں, اس میں شنگھائی تعاون تنظیم سیکریٹریٹ نے ایک جو ہے وہ کنڈیمنیشن کا ایک نوٹ جاری کیا, اور یہ کنڈیمنیشن بنیادی طور پہ اسرائیل کے جو جارحانہ جو اشتعال انگیز حملہ تھا ایران پہ, اس کو شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی, تنقید کی گئی اس پہ. بھارت نے ایبسٹین کیا اور اس کا حصہ نہیں بنا. بھارت جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید اسرائیل کے ذریعے امریکہ سے اتنی جو ہے وہ گہری قربت ہو جائے کہ جس طرح امریکہ کا بغل بچہ اسرائیل ہے, اسی طرح جو ہے وہ بھارت کو بھی وہ ایک یتیم بچے کو اڈاپٹ کر لے اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دے. یہ اس کا خواب پورا ہونے والا ہے نہیں, کیونکہ امریکی اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر جو ہے نا وہ بھارت ایک بڑی منڈی ضرور ہے, وہاں بڑی آبادی ضرور ہے, اس سے پیسہ ضرور کمایا جا سکتا ہے, لیکن
وہ اس کی اسٹریٹجک تھنکنگ کے اندر جو ہے وہ بہت عام ملک نہیں ہے. اور خاص طور پہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد اب بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ تمہیں تو ہم نے چین کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی اور تم پاکستان سے ہار گئے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ایک سوچ ہے واشنگٹن کے اندر وہ بڑی مضبوط ہو رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ ناقابل اعتماد ملک ہے اور اس کے اوپر ریلائی کر کے آپ چین سے ٹکر نہیں لے سکتے. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے کہا کہ جی غلطی کیوں نہیں تسلیم کر رہا. دیکھیں اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ تصویراتی یا اسٹریٹجک طور پہ, سیاسی طور پہ, سفارتی طور پہ, نفسیاتی طور پہ اور فوجی لحاظ سے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی طور پہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی سرکار یہ مان لیتی ہے کہ ہم ہار گئے اور ہمارے نقصانات ہوئے ہیں, ظاہر ہے اس کا ایک پولیٹیکل بیک کلیش ہے جو بڑا خوفناک آئے گا. کانگریس پہلے لگی ہوئی ہے, بالکل. اب جو وہاں پہ آنے والے انتخابات ہیں اس کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کی پوزیشن پہلے ہی خراب ہے. ہر فالس فلیگ آپریشن کو وہ اڑی سے لے کے اور مطلب جو ہے پٹھان کوٹ سے لے کے پھر وہ پہلگام اور پلوامہ سے لے کے ہر ایک کو اس نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. اپنے جوان اپنے فوجی مروائے ہیں, اپنے لوگ مروائے ہیں اور لاشوں کی سیاست کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی جیتی ہے. دوسرا اس میں عوامی اعتماد جو ہے وہ ختم ہونے کا خدشہ ہے, جو کہ اس کا ووٹ بینک انتہا پسند ہندو ہیں. اس کو ظاہر ہے اپوزیشن استعمال کرے گی. پھر جو اتنا عرصہ منترا رہا کہ جی S-400 آ گیا, براموس نے یہ کر دیا, رافیل ہوتے تو ہم جنگ جیت جاتے, جب آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ 2019 کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا آپریشنل فیلئر ہے اور اگر اس کو وہ مانتے ہیں تو ان کی افواج کا جو مورال ہے پہلے جو گرا ہوا ہے وہ مزید دھڑام سے گر جائے گا. پھر بڑی بھاری بھرکم بھارتی فوج جو ہے اس کی موجودگی, وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت جو ہے وہ ہماری بہت بڑی قوت ہے, ہم ریجن میں جو مرضی کریں, وہ بالکل اس کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ ایک میتھ جو ہے وہ پہلے ٹوٹ چکی ہے, ہمیں تو پتہ ہے, لیکن انڈین میتھ جو ہے مزید ٹوٹ جائے گی. تمام جو دفاعی امور ہیں, دفاعی ادارے ہیں, ان پہ شکوک و شبہات ہوں گے اور افواج کے جو کمانڈ جو سٹرکچر ہے وہ منہدم ہو جائے گا. اچھا, پھر فوجی سطح پہ افواج کے اندر جو انٹیگریشن کا فقدان ہے جو کہ پہلے سے موجود ہے, انٹیلیجنس ناکامیاں ہیں, غیر ملکی اسلحے پہ انحصار ہے, پھر جو اندر اسلحے کی خریداری اور جہازوں کی خریداری اور بحری جہاز اور ٹینکوں کی خریداری میں جو کرپشن موجود ہے وہ سارے اس پہ سوال ہوں گے. اچھا, اس کے بعد اس کو زوم ہے کہ وہ ایک علاقائی طاقت ہے, بلکہ وہ تو اپنے آپ کو گلوبل پاور سمجھنے لگ پڑا ہے. اس کے مطلب بڑا وہ ایک فالس ایک آئیڈیا ہے اس کے اندر. اب وہ ریجنل یا گلوبل پاور کا جو سٹیٹس ہے وہ کوسچن پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو مطلب ہے مختلف حوالے سے دھچکا لگا ہے. جو میڈیا میں جو نیریٹو تھا اس کا اپنا میڈیا بھی ناکام ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل میڈیا اور تھنک ٹینکس نے اس کی جو ہے وہ لتر پریڈ کی ہے, اس کے بعد اس کے پاس کوئی کسی قسم کا جواز نہیں رہا. ششی تھرور مختلف جگہوں پہ گیا, کسی میڈیا نے اس کو لفٹ نہیں کرائی, اچھا کوئی رسپانس نہیں ملا. ان کے گروپ میں تو وہاں پہ تو اور میں یہاں تک کہہ دوں ویسے اس کے اوپر جو ہے میں بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس کے اوپر ایک پروگرام ویسے بنتا ہے. خفت مٹانے کے لیے جتنی ناکامی مختلف محاذوں پہ اس وقت انڈیا کو ہو رہی ہے ہر لحاظ سے, خفت مٹانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی فالس فلیگ یا کوئی اور ایڈونچر جو ہے وہ مودی کا ایک گندا دماغ ضرور سوچ رہا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی کچھ کرنا چاہیے, لیکن یہ خدشات موجود ہیں. اس وقت جو بھارت کے انڈیپینڈنٹ ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ بھارت کو پاکستان سے شکست ہوئی ہے مئی میں, جو محدود جنگ ہوئی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو بی جے پی کی فاشسٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.